پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام ہم نوجوان۔ پیشکش ریڈیو پاکستان اسکردو۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ جوانوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا شمار ان خوش قسمت ملکوں میں ہوتا ہے جن کے پاس مستقبل کی ضرورت کی افرادی قوت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کس طرح کیا جائے؟ تو اس ضمن میں عرض ہے کہ ریاست نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کا جال پھیلا رکھا ہے جہاں ضروری تعلیم و تربیت کے مواقع موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں کارآمد جوانوں کی جو کمی پائی جاتی ہے یا محسوس کی جاتی ہے اس کی ذمہ داری خود جوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے دوستو وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بحیثیت انسان ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر ترقی کرنے اور بہتری کے راستے پہ گامزن ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ نوجوان دوستو، آپ کے پروگرام ہم نوجوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوانوں میں وہ شعور اور جوش و جذبہ پیدا کیا جائے جس کے ذریعے وہ شخصی بہتری کے ساتھ ساتھ معاشرے اور ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آئیں آپ کو پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ ہماری درسگاہیں میں ہم بلتستان کے تاریخی اور تاریخ ساز تعلیمی ادارے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 اسکردو کے حوالے سے ایک دستاویزی رپورٹ پیش کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہوں پاکستان میں نوجوان کوہ پیما علی محمد ستپارہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور کوہ پیمائی کے حوالے سے ان کے تجربات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ انسان کی کردار سازی میں تعلیمی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے شہروں، گاؤں، دیہاتوں میں سب سے قیمتی مقامات ہمارے وہ تعلیمی ادارے ہیں جو علم کا نور پھیلا رہے ہیں۔ تو آئیں اسی حوالے سے ہماری درسگاہیں کے موضوع پر ایک دستاویزی پروگرام سنتے ہیں۔ ہماری آج کی درسگاہ ہے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 اسکردو۔ تحریر و تحقیق اشرف حسین اشرف کی ہے۔ ہماری درسگاہ میں آج ہم آپ کو روشناس کرائیں گے بلتستان کے صدر مقام اسکردو میں واقع ایک ایسی عظیم درسگاہ سے جس نے جہالت کے اندھیروں کے خاتمے اور علم کے نور کے پھیلاؤ کے لیے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ سامعین، ہم آپ کو ذرا 129 سال پہلے لیے چلتے ہیں جب گلگت بلتستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہاں پر غربت و افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہاں اسکول کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لوگ چونکہ اسلامی مزاج رکھتے تھے اس لیے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم دیتے تھے، لیکن کہیں پر دینی یا عصری علوم کے حوالے سے کوئی درسگاہ موجود نہیں تھی۔ مقامی لوگوں کے اندر تعلیم کی اہمیت کا شعور وقت کے ساتھ ساتھ بیدار ہوتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب اسکول کے قیام کا مطالبہ یہاں کا سب سے بڑا مطالبہ بن کر سامنے آیا۔ یہ جائز اور چھوٹا سا مطالبہ عرصہ دراز تک حکمرانوں کی فائلوں، دفتروں اور درباروں کی زینت بنا رہا، لیکن سن 1892 وہ مبارک سال ہے جب اسکردو میں پہلا تعلیمی ادارہ پرائمری اسکول کی شکل میں قائم ہوا۔ اس زمانے میں 5ویں کا امتحان پاس کرنا بہت بڑا اعزاز خیال کیا جاتا تھا، اور پرائمری پاس شخص کو بہت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5ویں پاس کرنے والے طلبہ کو اگلی کلاسز میں داخلہ ملتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس اسکول کا درجہ بڑھایا نہیں گیا۔ اکثر طالب علم 5ویں پاس کر کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے تھے، لیکن بہت تھوڑے لوگ جو مالی وسائل رکھتے تھے اپنے بچوں کو سری نگر اور دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے، اور اس طرح ان کی تعلیم کا یہ سلسلہ آگے جاری رہتا تھا۔ سن 1917 میں اس اسکول کو مڈل کا درجہ دیا گیا۔ آزادی کے وقت یہ اسکول لوئر ہائی اسکول تک ترقی کر چکا تھا۔ 1958 میں اس اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا۔
यहाँ आपको बताते चलें कि आज़ादी के वक्त यहाँ गिनती के चंद एक स्कूल थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दूर दराज गाँव देहातों में स्कूल खुल चुके हैं और नई नस्ल की तालीम और तरबियत का अहतमाम बखूबी किया जा रहा है। इस स्कूल के हवाले से खुशी की बात यह भी है कि एक मुद्दत तक बल्तिस्तान भर के तालीमी इदारों में बतौर मुदर्रिस खिदमात सरअंजाम देने वाले असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद का ताल्लुक इसी स्कूल से रहा है। 1966 में इसी स्कूल में पहले इंटर कॉलेज का भी आगाज़ हुआ, जो डिग्री कॉलेज की अपनी इमारत की तामीर के बाद वहाँ मुंतकिल हुआ। सन 2012 में स्कूल हाजा में हायर सेकेंडरी क्लासेस का आगाज़ हुआ और FA FSC की क्लासेस को यहाँ दाखिले दिए गए। सन 2016 में प्राइमरी सतह की तालीम की बेहतरी के लिए इसी स्कूल में ECD सेक्शन खोला गया। इस तरह देखा जाए तो ये इदारा ECED से हायर सेकेंडरी सतह तक की तालीम फराहम कर रहा है और पब्लिक सेक्टर में इसे स्कर्दू का बेहतरीन स्कूल माना जाता है। अब इस स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मॉडल स्कूल बनने के बाद इस स्कूल का मयार मजीद बेहतर होगा। तो आए हम आपको इस इदारे में लिए चलते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल नूरुल अंसारी से उनकी राय जान लेते हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 स्कर्दू, इसकी तारीख से मुतल्लिक आप पहले ही जान चुके होंगे। स्कूल के तालीमी मयार के हवाले से अगर बात करूं तो गुज़िश्ता चंद सालों से स्कूल के रिज़ल्ट में बतदरीज बेहतरी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता साल जब मैंने इस स्कूल को एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो सभी जानते हैं कि ये कोविड-19 की जो वबा थी जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई, और इस पे ख़ास तौर पर अगर हम तालीम के शोबे का ज़िक्र करें तो इस शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा और इसकी तलाफ़ी करना यकीनन एक मुश्किल मरहला था। लेकिन अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमने असातिज़ा और दीगर स्टाफ की मदद से असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग का सिलसिला जारी रखा। साथ ही साथ हमारे चंद असातिज़ा FM रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए से भी तलबा के साथ टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस उसको जारी रखने में कामयाब रहे। इस वक्त अगर हम स्कूल की बात करें तो ECD से लेकर इंटर तक क्लासेस चलाई जा रही हैं और तकरीबन 600 से 625 तलबा की एक कसीर तादाद इल्म से बहरावर हो रही है। इस स्कूल को पहले से ही मॉडल स्कूल का दर्जा हासिल था और अब बाकायदा तौर पर इसे मॉडल स्कूल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए टेंडर वगैरह का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द तमाम मराहिल तय पा जाएं और इंशाअल्लाह ये स्कूल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और हमारे बच्चों को इल्म के नूर से मुनव्वर करता रहे।